بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات، اس نشست میں جس موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی وہ یہ: نماز میں ایسی حرکت کرنا جس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ نماز میں نمازی جو حرکات کرتا ہے اس کی دو قسمیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی قسم جس کا تعلق نماز سے ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، سلام پھیرنا ہے، اپنے زبان کو حرکت ملانا ہے، دعائیں، اذکار، تلاوت کے لیے، یہ ایسی حرکتیں ہیں، حرکات ہیں جن کا تعلق نماز سے ہے۔ ایک دوسری قسم ہے نماز میں ایسی حرکات جس کا تعلق نماز کے باہر سے ہے، نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کپڑوں کو سیدھا کرنا، کھجلانا یا اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنا، ناک تک ہاتھ لے جانا، آنکھ کو ملنا، اور بھی دوسری حرکتیں ہیں جیسے موبائل فون اگر بجنے لگے، اس موبائل فون کی آواز کو بند کرنے کے لیے اپنی ہاتھ کو حرکت میں لانا، یہ سب ایسی حرکات جو کہ نماز کا حصہ نہیں ہیں۔ تو ہماری گفتگو، ہماری بات اسی دوسری قسم سے متعلق ہوگی، ایسی حرکات جو کہ نماز کا حصہ نہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی حرکت کی نماز کے دوران جس کا تعلق نماز سے نہیں تھا، اور اسی پر کیا ہے، دوسری باتوں کو قیاس کیا جا سکتا ہے، دوسری حرکتوں کو، دوسری قسم کی حرکتوں کو۔ حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، اس کے بعد اس کا مفہوم اور ان مسائل کا ذکر ہوگا جو اس حدیث سے استنباط کیا جا سکتا ہے۔ عن ابی قتادة الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع ابن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها۔ حدیث کا معنی حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیا کرتے تھے اس حال میں کہ آپ امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود اٹھائے ہوتے، اور وہ ابو العاص ابن ربیع ابن عبد شمس کی بیٹی تھی۔ جب آپ سجدہ کرتے اسے زمین پر بیٹھا دیتے، جب کھڑے ہوتے تو اسے اٹھا لیتے۔ یہ حدیث کا معنی ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا، ایک ایسا عمل جس کا تعلق نماز سے نہیں، اور وہ یہ، جیسے کہ صحابہ رسول فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور اپنی گود میں حضرت امامہ جو کہ بیٹی ہیں حضرت زینب کی، اور یہ زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ بنت زینب کو گود اٹھائے رہتے نماز میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو انہیں رکھ دیتے، نیچے بیٹھا دیتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کھڑے ہوتے قیام کی حالت میں تو آپ انہیں کیا ہے گود اٹھا لیا کرتے تھے۔ تو حضرت امامہ بنت زینب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود اٹھایا اور اسی حالت میں کیا ہے آپ نے کیا ہے نماز بھی پڑھی۔ نماز کے دوران حضرت امامہ کو اپنے گود میں رکھا، اور جب سجدے میں جاتے تو اب آپ نے جو ہے اپنے بازو ہی میں کیا ہے بغل میں ان کو بیٹھا دیا کرتے، اور جب قیام ہوتا تو حضرت امامہ کو کیا ہے اپنے گود میں پھر دوبارہ کیا ہے لے لیا کرتے تھے۔ اور جیسے کہ بات گزری کہ یہ امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب کی بیٹی ہیں۔ اور ادھر اگر غور کیا جائے حضرات، اس حدیث میں حضرت امامہ کو منسوب کیا گیا ان کی ماں کی طرف، نہ کہ ان کے باپ کی طرف۔ ان کی ماں حضرت زینب، اور کہا گیا امامہ بنت زینب، امامہ زینب کی بیٹی۔ حالانکہ ایک عام ماحول ہے کہ اولاد کو چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو اسے اس کے باپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لیکن ادھر حضرت امامہ کو ان کی ماں حضرت زینب کی طرف منسوب کیا گیا۔ اس کی کئی وجہ اہل علم بیان کرتے ہیں، جس میں سے ایک وجہ یہ ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب کا انہیں کیا ہے شرف حاصل ہو، اور یہ شرف کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو کہ امامہ کوئی عام بچیوں جیسے نہیں تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی۔ اسی لیے امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس حدیث میں کیا ہے ذکر کیا گیا۔ اور اسی حدیث میں حضرت ابو العاص جو ان کے باپ تھے ان کا بھی ذکر ہے کہ یہ ابو العاص کی بیٹی تھی۔ ایک دوسری وجہ اہل علم نقل کرتے ہیں، ادھر بتاتے ہیں کہ امامہ کو ان کی ماں کی طرف اس لیے منسوب کیا گیا کیونکہ ابھی تک ان کے باپ ابو العاص ایمان یعنی اسلام نہیں لائے تھے، بلکہ کفر اور شرک کی حالت میں تھے۔ ابو العاص جو حضرت زینب کے شوہر تھے، ان کا اسلام بعد میں انہوں نے اسلام لایا، اور فتح مکہ سے کچھ ہی قبل انہوں نے کیا ہے اسلام لایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے تو حضرت زینب ایمان لے آئی تھی، تو انہوں نے بھی کیا ہے ان ایاموں میں کیا ہے ہجرت کیا اور اپنے شوہر کو مکہ میں چھوڑ دیا، کیونکہ وہ کفر کی حالت میں تھی، تو کوئی آپس میں ملنا جلنا نہیں تھا بلکہ دوری تھی۔ لیکن جب انہوں نے ایمان لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو پھر دوبارہ کیا ہے ان کے پہلے شوہر کی طرف کیا ہے لوٹا دیا، جو شرک کی حالت میں تھی لیکن بعد میں ایمان لے آیا۔ تو جب یہ حدیث یا یہ واقعہ پیش آیا حضرت امامہ کے ساتھ، اس وقت تک ان کے باپ یعنی حضرت زینب کے خاوند ایمان نہیں لائے تھے، تو اسی لیے اس قصے کو ذکر کرتے ہوئے حضرت امامہ کو ان کے والد کی طرف ان کا نسب نہیں بیان کیا گیا جو کہ اس وقت شرک کے مشرک تھے، بلکہ ان کے ماں کی طرف یہ نسب ان کا جو ہے لگایا گیا اور کہا گیا امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ المہم کہنا یہ تھا حضرات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور اپنی نواسی امامہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی کی بیٹی ہیں ان کو گود اٹھائے ہوئے تھے۔ جب آپ سجدے میں جاتے تو ان کو اپنے بازو میں اپنے بغل میں اپنے قریب بیٹھا دیتے، اور جب سجدے سے دوبارہ قیام میں آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو کیا ہے گود میں اٹھا لیا کرتے تھے۔ تو ایک ایسی حرکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نماز میں جس کا تعلق نماز سے نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ نماز کے دوران اگر کوئی معمولی حرکت ضرورت کے لیے کی جائے تو اس میں انشاءاللہ کوئی مذائقہ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت اور حاجت ہی کے لیے حضرت امامہ کو اپنے گود میں نماز میں رکھا، کیونکہ اگر گود میں بچہ نہیں رہتا تو غالباً نمازی کو ڈسٹرب کرتا ہے اور اس کی نماز میں خلل واقع ہوتی ہے، بچہ کیا ہے روتا ہے،
اور اس سے کیا ہے ماں کو یا اس کا جو گارجین ہے اس کو ایک قسم کی فکر اور نماز کے دوران اس کا ذہن کیا ہے تشویش میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے نماز کی مصلحت کے لیے بچے کو ہاتھ میں اٹھا لینا اور اسے زمین پر رکھ دینا نماز میں سجدے میں، اس میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ کوئی حرج نہیں، کیونکہ ایک ایسا عمل ہے جو نماز کی مصلحت سے ہے اور یہ تھوڑا مختصر عمل ہے۔ دیکھنے والا جب دیکھے گا اس حالت میں کسی نمازی کو تو یہی کہے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، اگرچہ تھوڑی بہت اس کے اندر کیا ہے نماز کی باہر کی حرکتیں پائی جا رہی ہیں۔ تو اسی پر کیا ہے دوسرے اور بھی جو ہے چند باتوں کو کیا ہے قیاس کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا موبائل نماز کے دوران بجنے لگے اور آواز کرنے لگے تو ایسی حالت میں کوئی حرج نہیں کہ اپنے ہاتھ کو اپنے جیب میں یا اپنے موبائل فون تک لے جائے اور اسے کیا ہے بغیر دیکھے ہوئے بند کرنے کی کوشش کرے۔ اگر تب بھی بند نہ ہو تو اسے اپنی نگاہوں سے دیکھ کر اگر موبائل کو اٹھا کے بند کر دے تو اس میں انشاءاللہ کوئی مذائقہ کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی حرکت ہے نماز میں جس کا تعلق اگرچہ نماز سے نہیں لیکن نماز کی مصلحت سے ہے۔ اگر موبائل فون کی آواز کو ایسے ہی چھوڑ دی جائے بجتی رہی تو نمازی اور دیگر جو ہے نمازیوں کا ذہن کیا ہے تشویش میں پڑ جائے گا، نماز میں خلل ہوگا۔ تو نماز کے سکون، اطمینان، خشوع خضوع کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس میں کوئی خلل واقع نہ ہو موبائل فون کی آواز کو کیا ہے بند کی جا سکتی ہے۔ اسی حدیث پر کیا ہے اور اسی قصے پر کیا ہے قیاس کرتے ہوئے۔ اور اسی طرح اگر دوران نماز کوئی گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے، آواز آنے لگے کہ ہاں باہر کوئی آیا ہے، یا گھر کی بیل بجنے لگے اور دروازہ کوئی بہت زیادہ دور نہ ہو، قریب ہی ہو، تھوڑا سا آگے بڑھ کر یا تھوڑا سا پیچھے ہو کر یا تھوڑا سا دائیں بائیں جا کر نماز کی حالت میں دروازہ کھول سکتے ہیں تو دروازہ کیا ہے کھولا جا سکتا ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی مذائقہ کوئی حرج نہیں۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر آپ کمرے کے یا گھر کے دروازے سے بہت دور ہیں یا کسی اور کونے میں ہیں گھر کے، اگر دروازے تک جانا ہو تو باقاعدہ آپ کو جو ہے پوری طور پر کیا ہے چلنا ہوگا، جس سے یہ ظاہر ہوگا دیکھنے والے کو کہ نماز کی حالت میں نہیں ہے، تو ایسی حالت میں دروازہ کھولنا غیر مناسب ہوگا۔ ہاں معمولی حرکت، معمولی قدم آگے پیچھے دائیں بائیں ہونا پڑے تو ایسی حالت میں دروازے کو کھولا جا سکتا ہے، جیسے کہ سنن ابی داود، نسائی، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کی حالت میں حضرت عائشہ کے لیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے کیا ہے دروازہ کھولا تھا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہاں کوئی معمولی حرکت ہو نماز میں، نماز کی باہر کی حرکت جس کا تعلق نماز سے نہیں اور نماز کی مصلحت کے لیے ہو، نماز کی خشوع خضوع کو برقرار رکھنے کے لیے، ضرورت کے لیے، تو اس میں انشاءاللہ کوئی مذائقہ کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح حضرات یہ جو حدیث گزری ہے حضرت امامہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران گود میں لیا، اس سے ایک دوسرا مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے، وہ یہ کہ بچے کو دوران نماز گود اٹھایا جا سکتا ہے، اور کوئی یہ نہ کہے کہ ہو سکتا ہے بچے کا کپڑا ناپاک ہو، وہ پیشاب کیا ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، جب تک کہ اس بات کا ہمیں یقین نہ ہو، جب تک ہمیں اس بات کا یقین نہ ہو کہ ہاں اس کا کپڑا ناپاک ہے بچے کا، یا اس نے حاجت کیا ہے، پیشاب ہو یا پیخانہ ہو، اس پر اگر ہمیں یقین ہے تو ہم نہ اٹھائیں۔ ہاں اگر شک و شبہ ہے تو ایسی حالت میں شک شبہ کی کوئی قیمت کوئی اہمیت ادھر نہیں، الا کہ غالب گمان ہو یا کچھ علامتیں پائی جاتی ہوں، مہک ہے، بدبو یا کپڑا گیلا ہو، تو ایسی حالت میں سمجھ آتا ہے کہ ہاں یہ شک غالب گمان ہے، صحیح ہو سکتا ہے، ورنہ ایک عام شک ہو تو ایسی حالت میں ایسے شک کا جو ہے کوئی اعتبار ادھر نہیں ہے، بلکہ بچوں کو آرام سے کیا ہے گود اٹھایا جا سکتا ہے ضرورت کے لیے دوران نماز۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے حضرات بس اوقات بعض حالات میں مسجدوں میں بعض گارجین بچے کا جو ذمہ دار ہو، ماں ہو یا بس اوقات باپ جو ہے کسی مجبوری ہی کی بنا پر اپنے چھوٹے بچے کو مسجد لے آتا ہے، اور
مسجد میں اپنا صف میں کھڑا ہو جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے اور بچے کو ایک کنارے رکھ دیتا ہے، پیچھے رکھ دیتا ہے۔ تو ایسی حالت میں ہوتا کیا ہے، بچہ جب اجنبیت محسوس کرتا ہے تھوڑا سا تو دہشت میں آ جاتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، گھبراتا ہے، یا اگر گھبرایا نہیں تو کھیل کود میں کیا ہے وہ مشغول ہو جاتا ہے، اور ایسا کھیل کود جس میں آواز نکالتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہونا یہ چاہیے کہ اگر کسی مجبوری کے تحت آپ نے اپنے بچے کو، چھوٹے بچے کو، گود والے بچے کو مسجد لے آیا ہے تو اسے اپنے گود ہی میں رکھیں۔ اگر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ اگر بچے کو نیچے چھوڑ دیا یا کنارے رکھ دیا تو ڈسٹرب کرے گا، آواز آئے گی، تو ایسی حالت میں کیا ہے بچے کو گود میں رکھنا چاہیے تاکہ بچہ سکون اطمینان سے رہے، آپ کی نماز ہو جائے، اور دوسری کی نمازوں میں کیا ہے بچوں کی شور کی وجہ سے کیا ہے نمازوں میں کیا ہے خلل نہ آئے، کیونکہ اس چیز کی گنجائش پائی جاتی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امامہ بنت زینب کو کیا ہے گود میں لیا اور کیا ہے نماز پڑھا۔ اگرچہ ادھر دل انسان کا، ذہن نماز میں کچھ مشغول ہو جائے گا اگر بچے کو گود میں لیا، لیکن یہ ایسی مشغولیت ہے جو کہ نماز کی مصلحت سے ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہے معافی اور درگزر کا معاملہ ہوگا۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہو رہا ہے حضرات، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا اچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر مہربان تھے اور بچوں کو خوش، اطمینان، سکون کے ساتھ ہمیشہ کیا ہے رکھنا چاہتے تھے۔ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے متواضع تھے، تواضع آپ کے اندر پایا گیا، اور بچوں کو گود میں لیا کرتے تھے، اور گود ہی میں لیے کیا ہے آپ نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ کبھی یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حاصل ہے، یہ اونچا مقام و مرتبہ حاصل ہے تو بچوں کے ساتھ کوئی سختی یا بچوں کو اہمیت نہ دی جائے، نعوذ باللہ، بلکہ آپ کا اتنا اونچا مقام و مرتبہ، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بچوں کے ساتھ نرمی اور بچوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت اگر دیکھا جائے ادھر یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ یہ دین کیا ہے آسان ہے، اس دین کی تعلیمات کوئی مشکل نہیں، بلکہ جہاں پر کوئی مشکل پیش آئے ساتھ ہی ساتھ دین کی تعلیم آسان بھی ساتھ میں کیا ہے پائی جاتی ہے۔ اگر جو ہے نماز میں کوئی شور شرابہ ہے بچوں کی وجہ سے تو بچوں کو جو ہے گود میں لے لیا جائے، یہ دین اسلام کی یسر ہونے کا، آسان ہونے کی جو ہے ایک بہت ہی اہم کیا ہے مثال ہے۔ تو المہم بنیادی موضوع ہمارا یہ تھا کہ نماز میں نماز کی مصلحت، نماز کے خشوع و خضوع کو برقرار رکھنے کے لیے اگر کوئی معمولی حرکت ہو، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو گود میں اٹھایا رکھا، تو اس میں انشاءاللہ کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں، نماز کیا ہے ہو جاتی ہے، نماز میں کوئی خلل انشاءاللہ واقع نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ الہ ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔